बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री पिरामिड्स के हवाले से हमने अपलोड कर दी है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के इलेक्शन को रिग करवाने में क्या किरदार अदा किया, रिपोर्ट में वो बातें जो अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई थी, व्यूअर्स ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की 17 ऐसी गलतियां जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में जिनका जिक्र है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या होशरुबा इंकशाफात किए गए, व्यूअर्स इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर यूक्रेन जंग का इस रिपोर्ट के साथ और पाकिस्तान के इंतखाबात और इमरान खान की हुकूमत गिराने से इसका क्या गहरा ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया दौरे पर दौरा कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर मरीम नवाज़ अपने ही चचा के ख़िलाफ़ बोल रही हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी दुरुस्त करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही हुआ जिसका डर था। एक जज को कमेटी की जो सरबराही थी उससे अलग कर दिया गया क्योंकि दूसरे जज को बचाने की तैयारी हो रही है। और फिर एक वादा माफ गवाह, एक फ़ौजी अफसर जिसे इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश किया जाएगा, ये फ़ौजी अफसर कौन है। और फिर पीटीआई का 27 सितंबर को जलसा, पूरी दुनिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पैगाम दे रही है और घर घर लोग जो हैं इंतज़ामात कर रहे हैं, ये इंतज़ामात की नोयत क्या है और अली मिन गंडापुर ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से खान साहब के केसेस में एक तेज़ी देख रहे हैं और ये तेज़ी इस वजह से है कि एक और केस में इमरान खान को सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। और अदालत से जो लोग मुसलसल इस केस के साथ जुड़े हैं वो ये बताते हैं कि गवाहों को इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा तो आप करते हैं, लेकिन अदालत के अंदर वो गवाही देने से मुकर गए हैं। अब 2 गवाह ऐसे हैं जिसके ऊपर ये पूरा केस रिलाई कर रहा है। एक गवाह भाग गया और दूसरा गवाह अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देता है तो फिर इमरान खान को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। कप्तान के खिलाफ जी बड़ा गवाह लाने की ये तैयारी है। बताई जाता है कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं, जो अप्रैल 2020 में ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात हुए और अदम एतमाद तक उनके साथ रहे। शायद इसीलिए मेजर जनरल के रैंक में उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। अब तोशाखाना 2 केस में उन्हें इस्तिगासा के अहम तरीन गवाह के तौर पर तलब किया गया है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं तो सज़ा यकीनी होगी। और मज़ीद गवाहों की हकीकत भी जी आपके सामने, वो क्या थी। बताया जाता है जी कि आज एक गवाह इमरान खान के खिलाफ जो है वो पेश किया गया और उसने अदालत को बताया कि इमरान खान पर इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि उसे धमकी दी गई कि अगर तुमने ये इल्ज़ाम ना लगाया तो फिर तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो सर, जो गवाह आप लेकर आ रहे हैं उन्हें तैयारी भी अच्छी तरह करवाएं। लेकिन बताया ज़रूर जाता है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद अगर ये गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ देते हैं तो फिर इमरान खान को सज़ा एक और केस में हो जाएगी। सवाल अब यहाँ पर ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो सरकार बैठी हुई है जिनका नाम डोगर सरफराज डोगर है, वो इन केसेस को फिक्स क्यों नहीं कर रहे। अब इस केस से भी अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है जहाँ पर ये केसेस फिक्स होंगे, तो उसके बाद इन केसेस को ज़्यादा देर आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। जिस तरह ये केसेस फिक्स होंगे, प्रोसिक्यूशन के लकूनास डिस्क्रिपेंसीज इस केसेस के अंदर, और फिर जितने भी ये भंड मार रहे हैं वो एक एक करके सामने आ जाएंगे। और फिर आपको मैं ये भी खबर दूं कि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस थे 2024 के, इसके हवाले से रिपोर्ट हेडलाइंस बना रही है और बहुत ही संजीदा किस्म के सवालात जो इससे पहले पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट सहाफ़ी कर रहे थे या वो लोग जिनके ऊपर ये जुल्म जो है वो किया जा रहा था, जो इस वक्त रियासत के जुल्म का शिकार हैं या पहले जुल्म का शिकार हुए, या जिन लोगों को इस सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए आपने उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए या 9 मई के अंदर उन्हें घसीटा। ये तमाम खबरें और ये तमाम जो आप बीती है आप इन लोगों की ज़ुबानी सुन रहे थे। मगर अब कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, इसने इस हुकूमत का असल चेहरा दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया में वो लोग
جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہے تھے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا. اب کچھ ہی دنوں میں پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ یہ رپورٹ جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ آفیشیلی لیک کر دیا جائے گا, لیکن یہ رپورٹ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی. جو اس رپورٹ میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے نا جی, 20 نومبر 2024 کو جو انہوں نے ایک سمری لکھی, اس میں عمران خان کا ذکر کیا گیا. الفاظ کیا ہیں؟ The issues concerned including certain decisions of the court, including those in relation to عمران خان. رپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا, ایک طرح سے کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کے اندر عمران خان کی جماعت کو ختم کیا گیا. عمران خان کے لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر مقدمات بنا کر, ان کی پریس کانفرنسز کروا کر, ان کو کمپرومائز پوزیشن میں لا کر, ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا کر پارٹی کی ایفیلیشن ان سے چینج کروائی, اور پھر عمران خان کے اوپر 3 مقدمات میں انہیں سزائیں دے کر پورے پولیٹیکل پروسیس سے آپ نے الگ کر دیا. تو یہ ذکر ہے آپ کو اس رپورٹ کے اندر ملے گا, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا مکمل طور پر خاموش کروا دیا جاتا ہے. ویورز, اس کے نکات آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے, اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں کچھ ریکمنڈیشنز کی گئی, اور ان ریکمنڈیشنز کے اندر تقریباً کوئی 141 کے قریب یہ ریکمنڈیشنز ہیں, جس میں سب سے زیادہ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوال کیا گیا ہے. میں نے یہ کاؤنٹ کیا ہے جی, اور پتہ ہی چلا کہ تقریباً 70 سے 71 مرتبہ الیکشن کمیشن کو ریکمینڈ کیا گیا جہاں جہاں بھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں, اور جہاں جہاں بھی ان کی غلطیاں نوٹ کی گئی. اور اس کے ساتھ جو 21واں نقطہ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان اور ہائی کورٹس کے کردار کے اوپر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے. سپریم کورٹ پاکستان نے اس پورے پروسیس کو میک شور کرنا تھا کہ وقت پر ہو. آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال نے ایک فیصلہ دیا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا اور الیکشن نہیں کروائے. اسی طرح ٹائمنگ کے اوپر ایک سنجیدہ سوال اٹھایا گیا, ریکمینڈ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن ٹریبونلز اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز نے میک شور کرنا ہے کہ جتنی بھی درخواستیں آپ کے پاس آئیں انہیں ٹائملی آپ جو ہے ان کے اوپر فیصلے سنائیں. آج آلموسٹ 1 سال اس سے زیادہ ہو گیا اس حکومت کو آئے ہوئے, اور آئین آپ کا کیا کہتا ہے, الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک مخصوص ٹائم کے اندر فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں سال سے اوپر ہو گیا اور الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. کامن ویلتھ آف نیشنز کی وہ خفیہ رپورٹ جو پاکستان کے فروری 2024 کے انتخابات پر مبنی تھی, اسے دبا دیا گیا. یہ رپورٹ عام طور پر انتخابات کے فوراً بعد شائع ہوتی ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 70 سالہ تاریخ میں اس رپورٹ کو شائع ہی نہیں کیا گیا. رپورٹ میں انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فوجی حمایت یافتہ حکومت نے عوامی مینڈیٹ کو تبدیل کر کے اقتدار میں رہنے کے لیے دھاندلی کی, اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہے. یورپی یونین اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کامن ویلتھ کی یہ خفیہ رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ گھنونا کردار ادا کیا ہے. رپورٹ کا جو پس منظر ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس رپورٹ میں کیا تھا جسے جان بوجھ کر اور ایک مجرمانہ غفلت کے یہ مرتکب ہوئے, جسے دبا دیا گیا. انتخابات کی نگرانی کے لیے 13 رکنی مبصر گروپ جو ہے وہ پاکستان بھیجا گیا, جس کی سربراہی نائجیریا کے سابق صدر ہیں گڈ لک جوناتھن وہ کر رہے ہیں, اور فوری بیان ان کا آتا ہے جو مثبت تھا, مگر اصل رپورٹ میں سخت تنقید کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ رپورٹ نہیں آئی تھی اور فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں پاکستان کے الیکشن کو اور اس کے حوالے سے جو رپورٹ تھی اسے تسلی بخش قرار دیا گیا, مگر رپورٹ میں بنیادی سیاسی حقوق, آزادی اظہار, اجتماع اور تنظیم سازی کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا, اور پاکستان کے ان حالات کو جو پچھلے 2.5-3 برسوں سے آپ دوستوں کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں, مسلسل آپ کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک نظام بنایا گیا اصل نظام کے قائم ہونے سے پہلے, اور یہ نظام کیا تھا کہ لوگوں کو دبایا جائے, پارٹی کو توڑا جائے, سپریم کورٹ پاکستان سے ایسے فیصلے لیے جائیں جس سے تحریک انصاف کا زور ٹوٹ جائے. لیکن 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک انقلاب برپا کیا. رپورٹ کو دبانے کا جو عمل تھا یہ کیا تھا؟ رپورٹ غیر رسمی طور پر پاکستانی حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی. حکومت نے رپورٹ کو روکنے کی درخواست کی, اور اس وقت کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ نے یہ بات تسلیم کر لی, اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک پر مبصرین کی رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا. انتخابات میں دھاندلی اور رکاوٹیں, عمران خان کی جماعت کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرنا پڑی. اس کے علاوہ امیدواروں کو آزاد حیثیت میں کھڑا ہونا پڑا, انتخابی نشان آپ سے چھین لیا جاتا ہے, اس میں بھی اس رپورٹ کا ذکر کیا گیا. اور سپریم کورٹ پاکستان کا جو گھنونا کردار تھا
उसे भी बड़ी तफसील के साथ इस रिपोर्ट में जगह दी गई है। व्यूअर्स, जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदियां लगा दी गई। आप जुलूस निकाल नहीं सकते, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो कारकुन अपनी कंपेन नहीं कर सकते, और जहां जहां भी कंपेन की गई आपके मुखालफीन ने आपके नाम किसी लिस्ट में डालकर 9 मई के अंदर आपको घसीटा, और ये सब कुछ रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया, नताइज की शफाफियत पर बहुत सारे संजीदा सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फॉर्म 45 और नताइज में फर्क बड़ा वाज़ेह है। हम आपको चीख कर ना पिछले 1.5-2 वर्षों से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में धांधली हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कुछ कर रही है। यहाँ पर लोग एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को जो आपके साथ आज खड़े हैं उसे जायज़ करार देते हैं और ये कहते हैं कि वक्त की ज़रूरत है एक पेज पर होना, और अगर ये निज़ाम पिछले 70 वर्षों में हमारे पास मौजूद होता तो पाकिस्तान आज कहीं का कहीं पहुंच चुका होता, क्योंकि आज निज़ाम इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सुर में इनके सुर मिल रहे हैं, इसीलिए ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो हाइब्रिड रजीम की पैदावार ये तमाम लोग हैं वो इसे जायज़ करार देते हैं। एक गैर कानूनी तौर पर ये इलेक्शन जीता गया। इस रिपोर्ट में ये भी अगर आप इसे पढ़ें तो ये चीज़ आपको पता चलेगी, और नशिस्तें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई इसमें आपको एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अवामी रद्दमल और आलमी किरदार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। इब्तदाई नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बढ़तरी थी, लेकिन रातों रात नताइज को तब्दील कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी एक मुबस्सिर मिशन भेजा, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी शाया नहीं की जाती। यूरोपीय यूनियन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिपोर्ट शाया करने से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब होंगे। अब वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात क्या थे कि आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगते हैं, यूक्रेन का मसला हो या फिर कहीं और, तो इसको शायद बुनियाद बनाकर आपने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया। अब जो एक्सपर्ट्स हैं ना जी इस हवाले से, वो ये बताते हैं कि इमरान खान की यूक्रेन जंग पर आज़ादाना पॉलिसी ने मगरबी ममालिक को नाराज़ किया, इसलिए जो फौजी हुकूमत की हमायत की गई। आपको याद होगा कि यूक्रेन के ऊपर हमला होता है और पूरा यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा था। इवन के बरतानिया ने भी अपने जो बॉर्डर्स थे वो यूक्रेन की आवाम के लिए खोल दिए। यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर काउंटर्स बना दिए गए और उनको वेलकम किया गया। यूक्रेन जंग जब शुरू होती है तो उस वक्त खान साहब रूस में बैठे थे, और जब इन्होंने हमला किया उस वक्त इनकी रूसी सदर से मुलाकात हुई। एक वजह यह भी बनी जो इमरान खान से जिस तरह से बदला लिया गया। रिपोर्ट के जो अहम निकात हैं, इंतखाबी अमल की शफाफियत, शमूलियत और साख पर काफ़ी ज़्यादा अब सवालात उठाए जा रहे हैं। सियासी जमातों और सियासती इदारों बशमूल फ़ौज को नए ज़ाब्ते बनाने होंगे, ये भी इस रिपोर्ट में एक सजेशन दी गई। और फिर इसके साथ साथ नौजवानों और ख़वातीन की बढ़ती हुई शिरकत को मुस्बत करार दिया गया। पाकिस्तान में शायद ये पहला इलेक्शन था जिसमें नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये किसी और जमात की वजह से नहीं है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ, जिसमें नौजवान आपको नजर आएंगे। और खान साहब ने हमेशा ख़वातीन की सियासत के अंदर शमूलियत जो है इस पर जोर दिया। पाकिस्तान में आमनाना रुझान जी बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, लीडर्स और इमरान खान पर मजीद दबाव डाला गया। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि उनकी गिरफ्तारियों और ख़ानदान पर भी हमले हुए, सहाफ़त और सिविल सोसाइटी पर भी शदीद कदगन लगाई गई। और सबसे अहम हिस्सा यह है कि यह रिपोर्ट एक बार फिर यह हकीकत उजागर करती है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 में नौजवान फैसला कुन कुव्वत थे। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स में से 45% नौजवान 18 से 35 साल की उम्र के थे, यानी तकरीबन 5 करोड़ 68 लाख वोटर्स, उनमें से 2 करोड़ 22 लाख नौजवान पहली बार रजिस्टर्ड हुए, जो इंतखाबी नताइज पर बहरास असर डालने वाली सबसे बड़ी कुव्वत बन गए। अब आपको पता लगा जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए नौजवान और ये जो नस्लें तैयार हो रही हैं जो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाती हैं अपनी कामती हुई और मासूम आवाज़ों में, ये सर वो नस्ल तैयार हो रही है जो जिसका वोट सिर्फ इमरान खान का है। यही वो खौफ था जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रहा था। और याद रखिएगा कि इन रिपोर्ट्स का ना आना, मैंने यहाँ पे लंदन में कुछ लोगों से बात की जो इस प्रोसेस से पहले भी गुजर चुके हैं, जो मुबसरीन से डायरेक्ट राब्ते में भी होते हैं, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन जाते हैं इससे पहले भी इस पूरी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व कर चुके हैं। वो ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने यूक्रेन जंग के अंदर जो अपना आज़ादाना मौक़िफ़ था और रूस के खिलाफ बयान ना देने के हवाले से उनको निशाना बनाया गया। दूसरी जो बहुत ही अहम चीज़ है, हम पाकिस्तान में
اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نہیں بھولنا، اور آپ نے یوکرین روس کی جنگ کو جب بھی اس رپورٹ کو پڑھنا ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رپورٹ کیوں چھپائی گئی اور اس سے انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں جسے کہا گیا کہ خراب ہو جائیں گے وہ تعلقات کون سے تھے۔ دوسری چیز، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف نے تو جو کرنا تھا نوجوانوں کو ایک سپیس دی، جو دوسری چیز ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا نوجوانوں کو اپنی اس پوری جو کمپین ہے اس میں شامل نہ کرنا۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے معاشی وعدوں تک محدود رکھا نوجوانوں کو اور فیصلہ سازی میں انہیں شامل نہیں کیا۔ اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو سیاسی جدوجہد کا لازمی حصہ بنایا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی جتنی بھی جدید ڈیموکریسیز ہیں اس میں جب تک آپ نوجوانوں کو شامل نہیں کریں گے بہترین ڈیموکریسی کی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ 1945 میں جو جمہوریت تھی برطانیہ کی، وہ آج کی جمہوریت سے بہت زیادہ الگ ہے۔ آج جو نیپال کے اندر جمہوریت ہے جسے جنریشن زیڈ کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے دیکھیں جب آپ کی جو پچھلی جنریشن تھی وہ آپ کی بات نہیں مانتی اور جس طرح سے آپ اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ آج پاکستان کے اندر بھی فیصلہ کرنے والے صرف مخصوص لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز آج بھی 80 کی 90 کی سیاست کر رہی ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ نے اپنے حالات کو نہ بدلا تو یہ جو فگرز ہیں انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئے، یہ آپ کے لیے ایک پھندا ہے، اور اس پھندے کو اگر آپ نے اپنے گلے سے دور رکھنا ہے تو پھر آپ کو نوجوانوں کی بات سننی پڑے گی، اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دور کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر میں کہ آپ کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ جب تک آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مثالی ہے۔ پالیسی سازی میں زیادہ سرگرم آپ کو نظر نہیں آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی جو نوجوان نسل ہے یا ان کا یوتھ ونگ ہے۔ زیادہ تر فیصلے الیکٹیبلز کرتے ہیں یا پھر پیراشوٹرز یا پھر وہ لوگ جنہیں پارٹی کے اندر انجیکٹ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا پھر نظریہ ضرورت کے تحت یہ لوگ آئے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد متحرک کرنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو چیز ویورز بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ ایکسٹینسولی میں آپ کے سامنے یہ نکات اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پاکستان میں یہ جو جمہوریت کا تماشا تھا اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے ہمارے نوجوانوں کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ انہیں کی بورڈ واریئرز کا بھی نام دیا جاتا ہے جب آپ کے لیے جنگ لڑیں، اور جب یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ نوجوان طبقے سے ملا۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ نوجوانوں کی حمایت کے بغیر کوئی جماعت اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور 2024 میں یہ کردار سے پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آیا۔ ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ آخرکار علی مین گنڈا پور نے 27 سپتمبر کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان سپتمبر میں جلسے کا اعلان کے حوالے سے متعدد دفعہ ہدایت جاری کر چکے ہیں لیکن یہ اعلان نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار اس جلسے کا اعلان ان کو کرنا پڑا، اور علی مین گنڈا پور نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ 27 سپتمبر کا جلسہ پوری دنیا کو بتائے گی کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 5 لاکھ نہیں بلکہ پوری قوم جلسہ گاہ پہنچے اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ عمران خان کا ہے اور پاکستان کی عوام کو نکلنا ہوگا، جس طرح آپ نے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ کی طاقت سے انقلاب برپا کیا۔ اب عمران خان کے مقدمے کو لڑنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے، یہ صرف عمران خان کی رہائی کا مقدمہ نہیں ہے۔ علی مین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی راستے بند نہیں ہوں گے، 2-3 دن پہلے آ جائیں پورے پشاور میں، آپ جس کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اسے بتائیں کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں، وہ آپ کو ہوسٹ کرے گا بطور وزیر اعلیٰ۔ میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، دریا نے اپنی زمین کا قبضہ چھڑوا لیا ان لوگوں سے جنہوں نے قبضہ کیا۔ اب باری آپ کی ہے کہ وہ ووٹ اور وہ مینڈیٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت نے آپ سے چھین لیا، اب آپ کو اپنے مینڈیٹ کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا۔ دریا قبضہ چھڑوا چکا، اب باری آپ کی ہے اور آپ نے اپنے مینڈیٹ جو ہے اب ان لوگوں سے واپس لینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پروپیگنڈا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ گردش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اسلام آباد کی دہلیز پر پیر صحابہ کے قریب 50 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے ایک نیا کے پی ہاؤس تعمیر کرنے جا رہی ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک سرکاری رہائش گاہ کہلائے گی، مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ عمارت عوامی خدمت کے لیے ہے یا وفاقی دارالحکومت پر دباؤ ڈالنے اور حملوں کے لیے نیا اڈہ بنانے جا رہے ہیں۔ اگر عوام کا خون پسینہ اس مقصد پر خرچ ہوا تو یہ عمارت سہولت کی نہیں بلکہ سازش اور جرم کی علامت سمجھی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ کوشش اس سے پہلے بھی کی گئی کہ ایک ایسی بلڈنگ بنائی جائے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا کے پی حکومت کا ایک اثر جو ہے وہ ہو، اور جو کچھ کے پی ہاؤس میں ہوتا رہا ان کی اپنی وہاں پہ انوالومنٹ تھی، تو اس تناظر میں اس نئی بلڈنگ کا سوال جو ہے وہ آج رکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے یا پھر یہ صرف افواہ ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایک درخواست ایمان مزاری لے کر گئی سمن رفت صاحبہ کے پاس، اور جسٹس سمن رفت اس کمیٹی کی ہیڈ ہیں جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی سرفراز ڈوگر صاحب نے کیا۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس سمن رفت، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ایک سرکولر 17 جولائی 2024 کا نوٹیفیکیشن موجود ہے جس میں اسلام آباد ہراسمنٹ کمیٹی کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کو بنایا گیا، جسٹس سمن رفت کو، اور ان پہ دستخط سے یہ سرکولر جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں یعنی آج یہ جو دن گزر گیا، شام 8 بجے کے بعد جسٹس سمن رفت امتیاز کو ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور سربراہی جسٹس انعام امین منہاس کو دے دی گئی، اور یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی منظوری سے ہوا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں گی۔ ورک پلیسمنٹ کے اوپر انہیں ہراس کیا گیا، اور یہ بھی یقیناً پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جہاں پر ایک جج نے، ایک چیف جسٹس نے ایک عدالت کی سربراہی جو کر رہا ہے اس نے ایک خاتون کو بھری عدالت میں ہراس کیا، اور اس کا کیس جو ہے اسی کی عدالت میں لگے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی سمن رفت سے اب یہ کیس چھین کر، یعنی یہ درخواست چھین کر ایک ایسے جج کو دے دی گئی جو ان کی مرضی کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ لمحوں کے بعد پورا جو ٹبر ہے وہ مل کر جسٹس سرفراز ڈوگر کو بچانے کے لیے کوششیں کرے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بچانے کے لیے یہ لوگ میدان میں آ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں پلانٹ کیا گیا، یعنی ہینڈ پک ججز ہیں جو انسٹال کیا گیا ہے پاکستان کی ان عدالتوں کے اندر۔ اور اس مریم نواز کا ایک اور بلنڈر، تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، شاید انہیں یہ خیال نہیں رہا، اور انہوں نے ایک تقریر کی، غالباً یہ میاں والی میں کوئی جگہ تھی جہاں پر یہ خطاب کر رہی تھی، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی 2021-22 کے سیلاب کی، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں کالا چشمہ پہن کر کھڑکی سے جہاز کی نیچے سیلاب کے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں۔ ہم نے میدان میں اتر کر لوگوں کی مدد کی ہے۔ وہ کرٹیسائز کر رہی تھی اپنی طرف سے عمران خان کو کہ حکومت تو 2022 میں 21 میں ان کی تھی، لیکن یہ تصحیح کی حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں، اور کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ محترمہ 2022 کے اندر آپ کے چچا حضور کی حکومت تھی، اور یہ سیلاب جو تھا وہ 2021 میں نہیں بلکہ 2022 میں آیا تھا۔ اور پھر وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ چل رہی ہے جس میں شہباز شریف صاحب فضائی دورہ کر رہے ہیں۔ تو سر، جن لوگوں کو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک بنا کر اپنی تصویری مہم چلا کر، اشتہاری مہم چلا کر زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے نا، یا پھر ان کا طریقہ کاری حکومت کرنے کا یہ ہو، تو پھر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ 2022 میں کس کی حکومت تھی، اور یاد ہوتا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، آپ لوگوں سے جب اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتے نا، جب آپ لوگوں کے درمیان جا کر سیاست نہیں کرتے یا پھر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو پھر سر غلطیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ شہباز شریف صاحب ایک لمبی یاترا پہ جا رہے ہیں جی، اور 17 سپتمبر کو سعودی عرب جا رہے ہیں، پھر سعودی عرب سے برطانیہ روانہ ہوں گے، 21 سپتمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے، اور پھر 27 سپتمبر کو امریکہ سے واپس برطانیہ جائیں گے، اور 29 سپتمبر کو پاکستان واپس لوٹیں گے۔ ملک میں جی سیلاب کی ایک سچویشن ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ صرف یاترا کر رہے ہیں۔ ایک صدر ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، پورے کنبے کے ساتھ چین کے مزے لوٹ رہا ہے، سیرنگ کر رہا ہے، اور گورنر ہمارا وہ بھی چین میں کسی فیکٹری کا افتتاح کر رہا تھا، ابھی اس کی ایک ویڈیو چل رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے جاپان کا دورہ کیا۔ تو یہ پاکستان ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ یہ کوئی سرایہ ہے ان لوگوں کے لیے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی اپنے اقتدار کے دنوں میں رہنے کی جگہ ہے، جب اقتدار ختم ہوگا تو یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں گے۔
تو پاکستان میں ان سیاستدانوں کی آنیاں جانیاں جی اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے پالیسیز کے اندر پاکستان کی عوام نہیں ہے، صرف ان کے اپنے غیر ملکی دورے ہیں، اور دوروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم اس پورے عرصے میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ باہر سے کتنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئے. پاکستان میں جو ہمیں کہا گیا کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، سر ہر گزرتے دن کے ساتھ قرضہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کے حالات نہیں صحیح ہو رہے، آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے، اور یہ قرضہ کہاں کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے. یہ مریم کہتی ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، بلکہ پنجاب کا پیسہ پنجاب کی عوام پر لگے گا. آج ایک ویڈیو نظروں سے گزری، مریم نواز کے جانے کے بعد لوگوں نے اس کیمپ کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیا. اور کیا ہوا جی، اس کیمپ کے اندر جتنا بھی سامان پڑا ہوا تھا وہ سامان اٹھا کر لے گئے. اگر منظم طریقے سے لوگوں کے نام پتے یا پھر کم از کم آپ کو تعداد معلوم ہوتی تو ان کو عزت اور احترام کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور نمود و نمائش کے لیے آپ کیمپ لگائیں تو وہاں پر پھر اسی قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں.